آج راجہ وحید اختر صاحب کے پیارے بھائی، ہمارے پیارے بھائی راجہ شکیل صاحب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک انعقاد کیا گیا ہے، اور میں اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا اور آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آپ جس طرح آج ہم ایک مسلمان بھائی کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کر رہے ہیں اور ان کو تحفے آج دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے کہ کر بھلا ہو بھلا۔ آج ہم اس طرح کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی، ہم بھی جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے بھی بہن بھائی جو ہیں مسلمان، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پیچھے سے ایصال کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پیچھے سے اللہ کا کلام ایصال کرتے ہیں اور وہ اس تک ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ یہ موت برحق ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آنی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا ذکر جو ہے وہ بھی تذکرہ کرتا رہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں مصروف ہوتا ہے وہ اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورہ جمعہ کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھوں گی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے محبوب کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، موت کا وقت مقرر ہے اور انسان اس وقت دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ ہم ہر روز یہی سوچتے ہیں کہ چلے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کل پڑھیں گے، آج نہیں پڑھی تو کل سے شروع کریں گے، کل کس نے دیکھا، لمحے بھر کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ جیسا شاعر کہتا ہے کہ وڈے وڈے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہی پھول توڑیا۔ ہمارے یہ بھائی بھی راجہ شکیل صاحب، اللہ پاک نے دیکھے جو اللہ، ایک بات میں نے پڑھی تھی ایک جگہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کی سمت پر یہ بڑا فضل ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، اور جب ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ پاک ایک بار ان کو ان کے پیاروں سے ملواتا ہے۔ ایک دفعہ ایک میں نے واقعہ پڑھا جس کا حوالہ تو مجھے اب یاد نہیں، لیکن ایک ایسا گناہگار شخص تھا جو دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ جس بستی میں جاتا تھا وہ اس سے یعنی کہ نکال دیا جاتا تھا، لیکن اس نے اللہ سے اب توبہ کی کیونکہ وہ اب اس وقت تنہا تھا جنگل کے اندر۔ تو اللہ سے کہتا ہے اللہ جی بندوں نے تو مجھے دھتکار دیا، نکال دیا، لیکن اب اس وقت تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ جب اس نے گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارا تو رب کو پھر ترس آ گیا اپنے بندے پہ، اس کو بخار ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے، روتا ہے، تنہا ہوتا ہے، پھر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے اللہ جی اس وقت اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، لوگوں اب میں اگر میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو کون مجھے سنبھالے گا۔ تو بس اللہ پاک اس کی یہ ادا اور اس کا گڑ گڑانا پسند آ گیا، تو اللہ پاک نے اپنے فرشتے جو تھے وہ کوئی اس کی ماں، اس کی بہن، کوئی اس کے بچے، اس کے یعنی کہ رشتہ دار بنا کر اللہ پاک نے فرشتے بھیج دی۔ اچھا وہ اس کو زیارت ہوئی اپنے بہن بھائیوں کی، اس کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ تو اس طرح یہ بھائی بھی ماشاءاللہ جنتی ہیں کہ کیونکہ اللہ پاک کی یہ مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے پیاروں سے ایک دفعہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ یہ بھائی بھی آئے پاکستان، اپنے بچوں سے ملے، بیوی سے ملے، سب سے مل کے ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے ان پر اٹیک ہوتا ہے فالج کا، تو اللہ پاک نے ان کو موقع دیا کہ جاؤ ایک دفعہ اپنے بچوں کو مل آؤ، ایک دفعہ اپنی بیوی کو مل آؤ۔ لیکن اس انسان کو کیا پتا تھا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، لیکن یہ تھوڑا سا تو ان کے بچوں کو آج دل کے اندر اطمینان ہوا کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ ہم سے کوئی سال کے بچھڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ 3 دن ہی تو ہوئے ہیں ہم سے جدا ہوئے ہیں، تو دنیا یعنی کہ پاکستان چھوڑ کے دبئی گئے۔
یعنی اللہ پاک نے ان کی ملاقات کروائی، تو یہ ایک جنتی انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس ایک گناہگار شخص کی توبہ قبول ہوئی، اللہ پاک نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ میرے بندے کو ذرا سکون مل جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے جو رشتے بنائے ہیں یہ ایک سکون کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی کو بھی اللہ پاک نے جو ہے اپنے بچوں سے ملوایا، اور یہ 3 دن صرف ایک دن اپنی ڈیوٹی دی، تو دوسرے دن ان پر فالج کا اٹیک ہوا، تو کوئی بھی نہیں تھا پاس جن کو لے کر یہ جاتے تھے دفتر میں، ڈرائیور تھے، تو انہوں نے آ کے دیکھا تو آگے ان کی کوئی یعنی کہ بے ہوش کی حالت میں تھے، تو ان کو پھر اٹھا کر ہاسپٹل میں لے جایا گیا، لیکن اس وقت کے بعد ان کو ہوش نہیں آیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ پانی کا بلبل ہے انسان۔ تو اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، اپنی موت کی تیاری کر کے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو باوضو رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، معاف کر کے رات کو سوئیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آج انعقاد کی گئی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موت کے بارے میں بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے محترم بھائی ماشاءاللہ بندیالوی صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے محترم بھائی طاہر حیدری صاحب کا بھی آج خصوصی خطاب ہے، تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی تیاری کے ساتھ آئی ہیں۔ میں سب کو دل کے تھا گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں، مرحبا کہتی ہوں۔ ایک دفعہ انشاءاللہ العزیز یہ محفل ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دے گی، اور انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق نصیب کرے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔